جناب واشنگٹن ٹائمز اور دی ڈپلومیٹ کے بعد اب برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے بعد سفارتی فتح پر مہر لگا دی ہے اور آرٹیکل میں ایک لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنائی۔ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ ہونے کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں اور یہ تو ہم نے دیکھا بھی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایگریسو ٹیرفز تھے اس میں پاکستان کو کافی حد تک ریلیکسیشن تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ وہ جو میٹنگز ہوئیں اس کے بعد خاص طور پر جو فیلڈ مارشل کی میٹنگ تھی جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ گائے، آئی لو دیٹ مین، تو وہ جو الفاظ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ آج بھی عالمی جریدے اس کو کوٹ کریں، ریفرنس دے رہے ہیں، بھارت پر بجلی کی طرح بن کر کے رہے۔ اچھا جناب، یہ بھی آگے جریدہ لکھتا ہے کہ پاکستان نے محض بیانات ہی نہیں ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا ہے۔ دیٹس the most important thing۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا اور بھارت نے امریکی ثالثی کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا، جبکہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ پاکستان کا ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا غیر معمولی سفارتی اقدام تھا اور وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا، تو اٹس اے بگ اچیومنٹ۔ یعنی کہ پاکستان نے کہتے ہیں نا بالکل ایک غیر روایتی طریقے اپنائے اور ڈونلڈ ٹرمپ اب دیکھ لیں کس طریقے سے وہ گن گاتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار صاحب، ایک اور جریدہ، ایک اور معتبر جریدہ جس نے آرٹیکل لکھا اور لکھا جی کہ پہلے دور کی تلخی جی ختم ہو گئی ہے جو پاکستان کے ساتھ رہی ہے واشنگٹن کی، بہترین سفارتکاری، غیر روایتی سفارتکاری، بڑے ہی ذمہ دارانہ طریقہ کار پاکستان نے اپنایا اور ٹھوس شواہد کے ساتھ بات کی۔ اوورآل کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں ٹیلی گراف تقریباً 170 سال پرانا اخبار ہے، دس از ون آف دی اولڈسٹ نیوز پیپر کنزرویٹو، تو دے آر ویری اسٹرکٹ ان پبلشنگ۔ تو ایسے اخبار سے اس طرح کے آئی تھنک اوپینین پیسز اور کامنٹس آنا اٹ سیلف از آئی وڈ سے ریکگنیشن آف پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کی جو ڈپلومیسی رہی ہے۔ اوور آل اگر دیکھا جائے جتنا آپ نے ذکر کیا واشنگٹن ٹائمز ہے یا باقی اخبارات ہیں جو مین اوپینین میکر ہیں ویسٹ میں، اینڈ ایون آئی تھنک اگر آپ ترکیہ میں آ جائیں، ایران میں، مڈل ایسٹ میں، بائی اینڈ لارج 10 میں آنورڈ پاکستان کا جو آئی وڈ سے ملٹری ڈپلومیٹک گراف ہے بہت اوپر گیا ہے۔ اور ان نٹ شیل کہیں گے کہ 2025 جو ہے پاکستان کی اڑان کا سال تھا اور 2025 بھارت کو جوتے پڑنے کا سال تھا۔ دس از آئی تھنک پریسائسلی واٹ آل نیوز پیپرز اور اوپینین میکرز ہیں۔ اس میں آئی تھنک 3-4 مین ریزن۔ یہ جو آرٹیکل ابھی آیا ہے ٹیلی گراف والا، اس میں یہ چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ ہونے کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی پریفرنس ملی، واشنگٹن میں اوول آفس میں ملی۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کمال ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا، اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی، ملاقاتیں ہوئیں اور طویل ملاقاتیں ہوتی گئیں، پھر یہ بھارت کے خلاف کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ یہ اوورآل جو آئی تھنک اگر آپ 2025 کو دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے آئی تھنک موو کیا ہے، تو یہ آئی تھنک اس کا رزلٹ بھی رہا۔ دوسرا کسی حد تک بھارت کی اپنی پالیسیز بھی ہیں۔ ابھی بھارت کے اندر سے کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ 10 مئی پہ ابھی کانگریس کے ایک ایکس سی ایم ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ یو لاس دا وار اور آپ ایئر فورس فلائی نہیں کر سکے، پھر پاکستان نے میزائل فائر کیے۔ باقی اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، ابھی دیر از اے کال فار بنگلہ دیش کال کر رہا ہے، اس کے بعد یو ہیو ترکیہ، اس کے بعد قطر ہے، مڈل ایسٹ ہے، مصر ہے، اور ایون افریقہ میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو اثر رسوخ ہے وہ سے بے آف بنگال سے لے کے میڈیٹرینین تک پھیل گیا۔ ابھی فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے لیبیا، جہاں پہ آئی تھنک ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی، $4 بلین پلس کے اسلحے کی بات بھی ہوئی ہے۔ تو ہر لحاظ سے آئی تھنک یہ خوشخبریوں کا سال رہا۔ باقی جو ہے بھارت ہائیلی آئسولیٹڈ ہے، سخت پریشانی اگر آپ دیکھیں کہ چاہے ان کے امیڈیٹ نیبرہڈ ہے ساؤتھ ایشیا میں، بنگلہ دیش سخت ناراض ہے، آپ نے دیکھا مظاہرے ہو رہے ہیں، نیپال، سری لنکا، پاکستان کے ساتھ تو دشمنی ہے۔ ایک آئی تھنک کابل میں ایک پرو خارج گورنمنٹ ہے، یہ ساتھ اوپینین بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن وہاں بھی ابھی آپ دیکھیں تھوڑا ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں، شاید ان کو عقل آ جائے گی پاکستان کے ساتھ بگاڑ کے اس طرح نہیں چل سکتے۔ تو آئی تھنک آل ٹولڈ یہ ایک انتہائی سکسیسفل سال رہا، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ناؤ اٹس لیڈ اے فاؤنڈیشن فار ناؤ پاکستان فلائٹ اوور دس ٹریجیکٹری انشاءاللہ اونچی اڑان کی طرف، اور آپ دیکھیں گے کہ 2026 میں مزید ڈپلومیٹک سکسیس بھی آپ کو ملے گی، اکنامک سکسیس ملے گی، اس کے بعد ڈیفینیٹلی سیکورٹی فیلڈ میں پاکستان ول بی کنسیڈرڈ is being considered as I think the super state of South Asia.
تو یہی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 2025 میں الحمدللہ جو پاکستان کا ایک نیا امیج عالمی سطح پر سامنے آیا اور جس کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے، عالمی جریدے بھی کر رہے ہیں. اب نئے سال سے وقار صاحب ویسے ایکسپیکٹیشن کیا رکھی جانی چاہیے؟ ہمیں ان تمام تر جو ہمیں سراہا جا رہا ہے، جو ہمارے بارے میں لکھا جا رہا ہے، جو کہ بڑی پاکستان کے لیے خوش آئند چیز ہے، ان کو ہمیں مٹیریلائز کیسے کرنا چاہیے؟ مزید اس کو اپنے فیور میں کس طرح کرنا چاہیے؟ جس میں بیسیکلی ملٹی ڈومین میں آپ نے موو کرنا 4 بڑی ڈومینز ہوتی ہیں. ڈپلومیٹک آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن بن گیا. ایون آپ سینٹرل ایشیا کا دیکھ لیں، وزٹس ہوئے انڈونیشیا، جو آل اکراس آئی تھنک اسلامک ورلڈ اینڈ دین ایکسپینڈیڈ جو نیبرہڈ ہے. دوسرا جو ہے آپ کا امیڈیٹ نیبرہڈ میں انڈیا ول ریمین اے چیلنج، ڈسپائٹ کہ انہوں نے بڑی بڑھ کے ماری تھی. میں مئی آنورڈ سن رہا تھا کہ آپریشن سندور 2 جو ہے شاید جون میں ہو جائے گا، جولائی کرتے کرتے دسمبر آ گیا. تو باقی آئی تھنک اسلحہ کافی اکٹھا کر رہے ہیں ٹو کور دا گیپس، لیکن پاکستان انشاءاللہ پلاننگ 1 اسٹیپ اہیڈ. پھر آپ کی مینلی آئی تھی اکنامک. آپ نے دیکھا پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد منرلز پہ ڈیولپمنٹ ہے، سی پیک 2 کے آئی تھنک انیشیٹوز کی بات ہے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوور آل آؤٹ لک دیکھیں، بیلنس آف پیمنٹس ہوگی، جی ڈی پی، ڈالر کا کنٹرول جو ہے پرائز کا، تو آئی ایم شیور اکنامک فرنٹ پہ بھی انشاءاللہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اینڈ دین از اے فور انٹرنل، جو سب سے زیادہ ہے جس میں انفارمیشنل بھی آپ شامل کر لیں کہ آپ نے اپنا سولیڈیفائی کرنا ہے دونوں جو فرنٹ لائن کے صوبے ہیں. بلوچستان کے پی میں بھی آپ دیکھیں ایک ٹرینڈ ہے پچھلے 2 مہینے سے، نارتھ سکسیس ہماری طرف سے بہت زیادہ ہے، فوارج کی اور بلوچستان کی کیجویلٹیز زیادہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے بھی چیزیں سولیڈیفائی ہو رہی ہیں. باقی پولیٹیکلی یونائٹیڈ ہوں، اسپیشلی ایڈوائز فار دی کے پی گورنمنٹ کہ آپ اونرشپ لیں اس وار کی اگینسٹ فوارج، اور انشاءاللہ تعالیٰ ویل آل پروگرس. بلوچستان میں پاکستان کا فیوچر ہے، سندھ میں ہے، پنجاب، کے پی، اور اوپر ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، آزاد کشمیر کے بھائی ہیں. آئی ایم شیور انشاءاللہ چاروں فرنٹس پہ پاکستان موو کرے گا. بہت شکریہ وقار صاحب. اچھا، اور ایک اور چیز ہمیں دیکھی جنگ کے بعد، وہ تو جو سفارتی کامیابی تھی وہ تو ملی، لیکن 10 مئی میں جو ہم نے پوری قوم کو ایک متحد ہوتے ہوئے دیکھا نا، کوئی رنگ، نسل، ذات پات، مذہب کچھ نہیں، پوری قوم ایک تھی، ایک ہی بات کر رہی تھی. اور خاص طور پر جس طریقے سے سوشل میڈیا پر جو وارفیئر لڑا، میمرز نے خاص طور پر سائبر وارفیئر جو لڑا، کیا بات ہے، مطلب میں کہتا ہوں قابل ستائش ہے اور قابل تحسین ہے. اور ہم نے یہ صرف سنا تھا، پڑھا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، جی 1965 کی جنگ میں یہ ہوا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھ لیا کہ مشکل وقت جب آتا ہے اس قوم پر، جب مشکل وقت آیا ہے، اس قوم نے بھرپور طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ایک ہو کر ان مشکلات سے سامنا کیا، اور اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ، جسے ہم سنتے تھے پڑھتے تھے کہ شانہ بشانہ جنگوں میں حصہ لیا. ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہ ڈرون اٹیک ہو رہے تھے نا، وہ لاتعداد جو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے، جس طرح ہمارے عام پبلک جی ہمارے جوانوں کے ساتھ مل کر ان ڈرونز کو نشانہ بنا رہے تھے. تو بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ، اور ہم نے ڈیبنک کیا. ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ کریڈٹ دینا پڑے گا الحمدللہ. ہم کیونکہ کہتے ہیں نا جو جھوٹے بیانیے، خاص طور پہ اگر میں جنگ کی بات کروں تو ہم نے فیکٹس پر فوکس کیا، اور یہی تھا جواب بھارت کو، اور بھارت کے پاس کوئی فیکٹ نہیں تھا. اور آج دنیا ان کے میڈیا کی کسی بھی خبر کو آتھینٹک خبر نہیں مانتی.